بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کی راہ چینل میں خوش آمدید۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 9 تاریخ شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان کے قریب زیان نامی ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد وہاں کے سردار تھے جن کا مذہب مجوسیت تھا، یعنی آگ کو پوجنا، اس لیے آگ کو پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کو کہیں جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا باہر جانا ہوا۔ انہوں نے گرجا میں عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا۔ انہیں عیسائیوں کا مذہب پسند آیا اور عیسائیت اختیار کر لی، مگر دلی اعتبار سے مطمئن نہیں تھے۔ دین حق کی تلاش میں وہ اصفہان سے شام آئے، کچھ عرصہ یہاں قیام رہا، پھر موصل نامی شہر میں پہنچے۔ وہاں ایک پادری کی خدمت میں چند سال رہے۔ پھر وہاں سے دوسرے شہر نسیبین میں ایک پادری کی خدمت میں رہے۔ وہاں سے اموریہ نامی شہر میں ایک گرجے میں رہے۔ یہاں کے پادری سے معلوم ہوا کہ عرب میں آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ وہاں ایک قافلے کے ساتھ عرب روانہ ہوئے۔ قافلے والوں نے دھوکہ دے دیا اور غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس یہودی کے ذریعے مدینہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا دینی بھائی بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 3 آدمیوں کو بہت چاہتی ہے، علی، عمار اور سلمان کو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت علم والے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ ان کے علم کے معترف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عراق کا گورنر بنایا تھا، لیکن ان کی زندگی میں وہی سادگی باقی رہی جو پہلے تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 35 ہجری میں ہوا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ ہدہد۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور عجیب و غریب ہدہد نامی ایک پرندہ پیدا کیا۔ اس کے سر پر خوبصورت سا تاج ہوتا ہے، پروں میں بیل بوٹے کی نقش میں نگار ہوتی ہے، چونچ ایسی بنائی کہ مضبوط سے مضبوط درخت کو کھود کر اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس پرندے کو اللہ تعالیٰ نے انجینئرنگ کا ہنر دیا ہے کہ کہا کہ کسی زمین کے اندر اور کتنی گہرائی میں پانی ہے وہ بتا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک پرندے کو انجینئرنگ جیسا ہنر عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد ہدہد پرندہ تھا جسے وہ اکثر و بیشتر ساتھ رکھتے تھے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، جماعت سے نماز نہ پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، بلندی پر چڑھنے اور اترنے پر ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر اللہ اکبر، اور جب نیچے اترتے تو تسبیح سبحان اللہ ہی پڑھتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کا گھر یعنی مسجد بنایا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسی جیسا گھر جنت میں بنائیں گے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقے لگا کر دنیاوی باتیں کریں گے۔ تم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھو، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ میری اور دنیا کی مثال تو بالکل اس مسافر کی سی ہے جو سخت گرمی میں کسی پیڑ کے سائے میں آرام کرے اور پھر اسے چھوڑ کر چل دے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، اہل جہنم کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ منکر
کافر ہے ان کے لیے دوزخ کی آگ سے نہ تو ان پر موت ہی کا حکم کیا جائے گا کہ وہ مر جائے، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر منکر اور کافر کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، زہر اور جادو سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیے مدینہ کی 7 اجوا کھجوریں استعمال کر لے تو اس کو اس دن زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، مصیبتوں پر صبر کرو، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، ہر وقت تیار اور آمادہ رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔